یہ وہ میں سمجھتا ہوں لائنیں ہوتی ہیں، وہ رستہ ہوتا ہے جس پہ چل کے کسی قوم نے ترقی کی منازل کو طے کرنا ہوتا ہے۔ جب جب بھی وہ ڈکٹیٹر آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جانے کے اوپر خوشیاں منائی گئیں۔ کیا چیز رکاوٹ ہے جو اس کو پراپر نافذ نہیں ہونے دیتی ہمارے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو؟ اگر میں اسپیسیفک کروں وکلاء کو کہ آئین کے نفاذ میں وکلاء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ سب سے زیادہ اس میں ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کالا کوٹ پہنا اور جنہوں نے کالا کوٹ پہن کے اس بات کی کمٹمنٹ دی کہ وہ جو ہے اس آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ برسر پیکار رہیں گے۔ اور ایک بعض گشت جو ایک چل رہی ہے کہ جی شاید چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک ایکٹنگ چیف جسٹس لگا رہے ہیں تاکہ ایک کمپرومائزنگ اور کمزور چیف جج لگایا جائے تاکہ اس سے اپنی مرضی کے کام لیے جائیں اور مختلف ادارے اس کو یوز یا مس یوز کرتے رہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جوڈیشری ہماری اپنی جوڈیشری ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے اس بات پہ۔ میں وہی دیکھتا ہوں کہ جب اوتھ لیا جاتا ہے تو اوتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کی حفاظت کریں گے، اور فوراً سب سے بڑا کام وہی کیا جاتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی وکیل کسی عہدے پہ جا کے بیٹھتا ہے، پھر ان کی ڈیلیں چلتی ہیں ججوں کے ساتھ، بیک ہینڈ پہ وہ معاملات طے ہوتے ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، افکار اسکواڈ کی پوڈ کاسٹ کی نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اس لحاظ سے بھی کہ جس کمیونٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ اس کمیونٹی کی طرف پورا پاکستان ایڑیاں اٹھا کر اور اپنی نگاہیں پھاڑ کر ایک امید کی کرن سے دیکھتے ہیں، اور ہر وقت دیکھتے ہیں کہ قانون کی حفاظت، قانون کے نفاذ کے لیے ہمیشہ جو کوشش کرتے ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں لاہور بار کے صدر اور پنجاب بار کے ممبر بھی ہیں، وہ پنجاب بار کونسل کے جناب محترم آنریبل منیر حسین بھٹی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ انتہائی بزی ہیں۔ تو سر ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ ساری کمیونٹی عزت میں، رسپیکٹ میں برابر ہے، بلکہ مجھ سے اوپر ہے، کیونکہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے میں بار کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہوں، آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہی میں بار کونسل کا ممبر منتخب ہوا ہوں۔ تو میری ایجوکیشن جو ہے وہ LLM ہے، اور میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، بار کونسل کا کنزیکٹیولی دوسری ٹرم میں بار کونسل کا ممبر الیکٹ ہوا ہوں 2014 2020 تک، اور 2020 سے 2025-26 تک جو ہے وہ، اور ابھی جو ہے ریسنٹ پاسٹ میں جنوری میں لاہور بار کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اللہ کے بعد جو ہے میرے دوستوں کی، والدین کی دعائیں اور وکلاء کی محبت اور ووٹ کا نتیجہ ہے، سپورٹ کا نتیجہ ہے۔ بہترین ہو گیا سر۔ جو بیسک کویسچن ہے اس سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ جس کی بیس پر ہماری ساری گفتگو ہوگی کہ واٹ از کانسٹیٹیوشن اور اس کا معاشرے کے لیے کیا رول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، کانسٹیٹیوشن تو اوبیسلی پوری دنیا میں سوائے انگلینڈ کے سب کے ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان ریٹن ہے۔ تو یہ وہ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، یہ وہ میں سمجھتا ہوں لائنیں ہوتی ہیں، وہ رستہ ہوتا ہے جس پہ چل کے کسی قوم نے ترقی کی منازل کو طے کرنا ہوتا ہے اور کامیابی کے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا آئین جو ہے وہ پہلے 1956 میں پہلی مرتبہ 47 کے بعد بنا، جو 62 تک نہیں چلا، پھر 62 میں پاکستان کا آئین ایک نیا آئین جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کے بعد فائنلی جو تمام پاکستان کی جو جماعتیں تھیں، پولیٹیکل فورسز سے، ان کی متفقہ جو رائے ہے اس کے مطابق جو ہے 1973 کا آئین مارز وجود میں آیا، جو ابھی تک ماشاءاللہ ایک بڑا ہی کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے، جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور جس میں اسٹیٹ کے حوالے سے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے، اسی طرح سے سٹیزنز کے رائٹس کے حوالے سے
اور سیپریشن آف پاورز کے حوالے سے، ہر کسی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے، اداروں کے درمیان کس طرح سے لائزون کے حوالے سے، ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے، اور بڑے جو کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں ان کی جو ایلیویشن کے حوالے سے ساری چیزیں اس کے اندر دی گئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 76 سال میں یہ اتنا کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی میجر جو ہے امینڈمنٹس نہیں آئیں، سوائے چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس جو آپ کے سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی میجر امینڈمنٹ نہیں آئی۔ تو یہ اسی طرح سے آج تک جو ہے وہ پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ سمجھا اور جانا جاتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن کو قریباً بار بار توڑا گیا، اس کے اندر یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کو بار بار معطل ہونا اور اس کا بار بار بننا، اس کو ہم ایز اے شہری اس کو ہم صرف ڈاکومنٹ سمجھے، یا ہم واقعی پریکٹیکل دے کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک صرف ڈاکومنٹ ہے جو مقدس ہے، اس کے علاوہ اس کی شاید کوئی حیثیت؟ دیکھیے سر، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کو اور مجھے بھی کہ اس ملک میں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے وکلاء نے بڑی قربانیاں دیں اور بڑی ایفرٹ بھی کی، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں بڑے لوگوں کی جانیں گئیں، معاشی حالات خراب ہوئے، وکلاء کے خاص طور پہ۔ جمہوری قوتوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور بڑی محنت کی، لیکن جب بھی آئین ٹوٹا آپ نے دیکھا کہ اس کو کبھی بھی سول سوسائٹی نے تسلیم نہیں کیا، اس ملک کی عوام نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور آئین توڑنے والے جو بھی طاقتیں آئی ہیں ان کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ جب بھی وہ ڈکٹیٹر آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جانے کے اوپر خوشیاں منائی گئیں، جمہوری قوتوں کو موقع ملا، پاکستان نے ترقی کی۔ بے شک وہ آپ تاریخ کے تمام جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں کسی کا بھی لے لیں، خاص طور پہ جو مشرف کا دور تھا اس کو میں اس لیے ذکر زیادہ کرنا چاہتا ہوں کہ وکلاء نے پاکستان کی تاریخ میں ایک یونیک موومنٹ چلائی کہ ایک آمر کے خلاف کہ اس نے آئین کو توڑا ہے اور ہیلڈ اینڈ ابیس کیا ہے، تو اس کے خلاف پھر باقاعدہ ٹرائل ہوا، ہائی ٹریجن کا ٹرائل ہوا آرٹیکل 6 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا وہ یونیک کیس جس میں ایک آمر کو سزا ہوئی، وہ میں نے پروسیکیوشن سائڈ سے ایک آمر کے خلاف کنڈکٹ کیا اور اس کو پھر سزا بھی ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے واقعی ایک ہمارے لیے ایک مقدس کتاب ہے، کیونکہ اس کو جہاں قرآن و حدیث سے اس کا سارا سورس لیا گیا ہے، وہاں اخلاقی قدریں اس کے اندر شامل ہیں، وہاں موریلٹیز اس کے اندر شامل ہیں، وہاں سماجی اقدار شامل ہیں، تو رواج کو اس کے اندر شامل کیا گیا، اس کے اندر صوبوں کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کا خیال رکھا گیا، اس میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا خیال رکھا گیا، اس میں تمام اداروں کی علیحدہ سے ڈگنیٹی اور وقار کا خیال رکھا گیا، سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ دیا گیا، اور فنڈامنٹل رائٹس اور منورٹیز کے رائٹس کا بڑا خاص طور پہ خیال رکھا گیا۔ اسی طرح سے اسٹیٹ کے ساتھ لائلٹی کا ذکر کیا گیا، جو آئین کو توڑے گا ہائی ٹریجن کا اس کے اندر لکھا گیا، کسی کو 2 مرتبہ جو ہے کسی ایک مقدمے میں پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، اس میں جو کانسیپٹ دیا گیا آرٹیکل 13 کے اندر ڈبل جیپرڈی کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، کوئی سیاسی تنظیم بنا سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں، رائٹ آف سپیچ ان کو حاصل ہے، میڈیا کی آزادی کا آرٹیکل 19A کے اندر خیال کیا گیا، فیئر ٹرائل کے لیے آرٹیکل 10A کے اندر جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ دیا گیا اور اس کو سیف گارڈ کیا گیا۔ آرٹیکل 19A کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن، آرٹیکل 19 میں رائٹ ٹو انفارمیشن، اور آرٹیکل 19A کے تحت جو ہے میڈیا کو آزاد قرار دیا گیا۔ آرٹیکل 18 کے اندر جو رائٹ آف چوائس آف پروفیشن جو ہے وہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی کا، اپنی چوائس کا ٹریڈ اور پروفیشن جو ہے وہ آپٹ کر سکے۔ آرٹیکل 9 کے اندر جو ہے وہ کسی بھی شہری کی جو لائف اینڈ لبرٹی ہے اس کو سیف گارڈ کیا گیا۔ آرٹیکل 8 کے اندر کہا گیا کہ کوئی قانون نہیں بنے گا جو آئین کی کسی شق سے متصادم ہوگا، اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا۔ عدالتوں نے کیا بھی، کئی قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کیا بھی۔ آرٹیکل
ایٹ کو نوو کرتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی ایک اس ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کے مذہب کا، اس کے رسم الخط کا، ان کی لینگویج کو، ہر چیز کو پرزرو کیا گیا، ان کے ایجوکیشن کے رائٹ کو پرزرو کیا گیا، پراپرٹی کے رائٹ کو پرزرو کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے فار دی سیفٹی اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف دی نیشن ٹو گو دی ڈیسٹینیشن آف ایک ترقی کی منازل. اور اس نے بڑا جو ہے وہ سیف گارڈ کیا پاکستان کی شریعت. جب ہم اس ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہیں تو یقین مانیں کہ پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس کو پراپر یوز کیا جائے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہر لفظ بڑا بہترین ہے. اور پھر ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں آرٹیکل 6 کو، وہ بھی بار بار ہم نے توڑا. اس کے اندر کافی لوگ شامل بھی ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ چیز کیا چیز رکاوٹ ہے جو اس کو پراپر نافذ نہیں ہونے دیتی ہمارے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو؟ دیکھیں سر، آئین تو تقریباً نافذ العمل ہے ہی، لیکن کبھی کوئی ہو جاتی ہیں، کوئی طاقتور لوگ جو ہیں وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ وہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن میں پاکستان میں تمام ہائی کورٹس کو یہ اختیار دیا گیا کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی آپ حفاظت کریں اور اس حوالے سے ریٹس ایشو کریں ٹورڈ دی پبلک فنکشنریز، ٹورڈ دی government or toward the people who are in power or position holder، تو لوگوں کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. پھر آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ پاورز دیے گئے کہ آپ بھی جو ہے جہاں سمجھیں کہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے اور پبلک رائٹس کا ایشو ہے، آپ اس کے اوپر سو موٹو لیں اور اس کو وہ کریں. اور پھر آرٹیکل 203 میں ریویو جو ہے کسی بھی مقدمے کا ریویو جو ہے اس کو کرنے کا، کہ کورٹ خود سے دیکھ سکتی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ غلط ہوا ہے، یہ غیر قانونی اقدام ہوا ہے، غیر آئینی قدم ہوا ہے، تو کورٹ خود سے اس مقدمے کو ریویو کر سکتی ہے. اسی طرح سے پھر احتساب کا عمل جو ہے اس کے اندر دیا گیا، جیسے ججز کے احتساب کے لیے آرٹیکل 209 رکھا گیا کہ اگر کسی جج کے خلاف، اپیکس جوڈیشری کسی جج کے خلاف کوئی ایسا عمل ہوگا کہ مس کنڈکٹ یا کرپشن یا اپنے اختیارات سے بیجا متجاوز ہوگا، تو اس کو آرٹیکل 209 ڈیل کرے گا، اس کی کمپوزیشن اس کے اندر رکھی گئی. اسی طرح سے اگر کوئی کورٹ میں کسی کورٹ کے کسی آرڈر کو فلاؤٹ کرتا ہے، اس کو کمپلائنس نہیں کرتا، کوئی کورٹ سے کمٹمنٹ کر کے مس کمٹ کرتا ہے، تو اس میں پھر آرٹیکل 204 جو ہے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ڈیل کرتا ہے وہ رکھا گیا. اور اسی طرح سے تمام اداروں کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اور جس کسی نے بھی آئین کی کسی شک کو توڑا یا اس کو چیلنج کیا یا اس کو فلاؤٹ کیا، پھر وہ ہمیشہ لائبل رہا. اور پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے. اگر میں اسپیسیفک کروں وکلاء کو کہ آئین کے نفاذ میں وکلاء کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا؟ دیکھیں سر، میں سیلف اپریز بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ 1947 سے لے کر آج کے دن تک آپ دیکھیں کہ ہمیشہ رول آف لاء کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ وکلاء نے اپنا بڑا ہی پیوٹل رول پلے کیا ہے. میں بارے دیگر 2007 والی تحریک کا اس لیے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک لمبا عرصہ جو لانگ لاسٹنگ ایک تحریک تھی جو مسلسل ایک آمر کے خلاف چلتی رہی، اس میں آئین کی بالادستی کے لیے اور ججز جو ہے ان کی انڈیپینڈنس اور بحالی کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک ایسی تحریک چلائی گئی جس کو پوری دنیا نے اکنالج کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یقینی بات ہے، بڑا یونیک رول ہے اس حوالے سے وکلاء کا. میں سمجھتا ہوں یہ وکلاء کا فرض ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رول کسی ڈاکٹر نے یا انجینئر نے پلے نہیں کرنا، یہ کسی دیگر پروفیشن کے لوگوں نے نہیں کرنا، یہ تاجر کا بھی کام نہیں ہے، یہ کسی شاید اور طبقے کا بھی کام نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ اس میں ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کالا کوٹ پہنا اور جنہوں نے کالا کوٹ پہن کے اس بات کی کمٹمنٹ دی کہ وہ جو ہے اس آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ برسر پیکار رہیں گے. آپ کی بات جو 2007 کی ہے وہ ہم نے دیکھا بہترین ایک تحریک چلی اور اس نے پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بہترین ایک تحریک ہے.
لیکن آج ہمیں وہ والا ماحول نہیں نظر آ رہا. سر کیا یہ تقسیم وکلا تقسیم کر دیا گیا ہے یا نہیں سر، الحمدللہ وکلا کبھی بھی تقسیم نہیں ہوں گے. وکلا کی یونٹی بڑی مثالی ہے. چند ایک لوگ میں جو سمجھتا ہوں اپنے مفادات کی خاطر یا کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ وکلا کو تقسیم کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، بار ان کو کبھی معاف نہیں کرتی اور بار ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے کہ جنہوں نے اس طرح کا کبھی بھی غداری کی اپنے طبقے کے ساتھ اور رول آف لاء کے ساتھ کھلواڑ کیا اور کسی نے کانسٹیٹیوشن کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں آج کا جو ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت ججز ایلیویشن ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو چیف جسٹس پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ان کا کہنا ہے کہ میں ایک پرنسپلڈ چیف جسٹس ہوں پاکستان کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کو کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ججز کو سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایلیویٹ کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تاکہ جو انہوں نے کہا وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اور ایک بعض گشت جو ایک چل رہی ہے کہ جی شاید چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک ایکٹنگ چیف جسٹس لگا رہے ہیں تاکہ ایک کمپرومائزنگ اور کمزور چیف جج لگایا جائے تاکہ اس سے اپنی مرضی کے کام لیے جائیں اور مختلف ادارے اس کو یوز یا مس یوز کرتے رہیں. تو میں چیف جسٹس پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے طرف سے کہ وہ جو ہے وہ ایک فل فلیج چیف جسٹس لگائیں جس کو بھی لگانا چاہتے ہیں، اور تاکہ وہ رول آف لاء کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنے حلف کی روگردانی کی، کس طرح سے انہوں نے رول آف لاء کو کمپرومائز کیا، کس طرح سے ان کی موجودگی میں لوگوں کی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے رہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتے رہے، اور کیسے وہ ظلم کا حصہ بنے جس میں وکلا کے خلاف لاٹھی چارج کیا گیا، وکلا کو آنسو گیس اور شیلنگ ان کے اوپر کی گئی اور ان کو تشدد کیا گیا، اور جس طرح سے پورے پنجاب میں وکلا کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات کا بے جا اندراج کرایا. میں سمجھتا ہوں وہ بھی قانون اور آئین کی وائلیشن ہے. تو ہم امید کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان سے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جوڈیشری میں جو ہے وہ نہیں رہنے چاہیے. وہ ان کو گھر کا راستہ دکھانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک جو ہے عام آدمی یا ایک عام شہری جو ہے اس کا رائٹ اس ملک کے اندر کتنا پریشس ہے اور اس کی کتنی قربانی ہے، خاص طور پہ وکلا کی. عدلیہ کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک تحقیق کہ مراعات لینے میں یہ غالباً تیسرے نمبر پر ہے لیکن انصاف دینے میں 142 میں سے 130 نمبر پر ہے. سر دس از ویری انفارچونیٹ. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جوڈیشری ہماری اپنی جوڈیشری ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے اس بات پہ کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں 32 لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر سماعت ہو گئے ہیں اور اگلے 100 سال میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ساری جوڈیشری دن رات بھی کام کرے تو یہ مقدمات جو ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں ایک ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، وکلا کا کچھ قصور ہو سکتا ہے، لیکن جو مراعات لیتے ہیں اتنی زیادہ اس حوالے سے پھر ان کو پرفارمنس بھی اسی طرح کی دینی چاہیے. پرفارمنس یہ ہے کہ سارا دن مقدمات لیفٹ اوور ہوتے رہتے ہیں، مقدمات ارجن ہوتے رہتے ہیں، فیصلوں کی بجائے فروئی قسم کے معاملات میں. کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹی میٹرز کے اوپر جو ہے جو پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں ٹینٹڈ ہیں ان کے اوپر جو ہے لارجر بینچ تشکیل دیے جا رہے ہیں، اور جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے ایک مختلف مقدمات کو پبلک امپورٹنس کا مقدمات بنا کے ان کے اوپر ججز کو بٹھا دیا جاتا ہے، جبکہ آرٹیکل 185 میں جو لوگوں ریجنل جورسڈکشن میں ایپلیٹ فورم کے طور پہ سپریم کورٹ اور پاکستان کو کام کرنا چاہیے، وہ لوگوں کے مقدمات زیر سماعت ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک لگزوریس لیٹیگیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاکستان کے شہریوں کو فیس کرنا پڑتی ہے، اور اس میں صدیوں دہائیوں لگتی ہیں اور پھر جا کے فیصلے ہوتے ہیں. کرمنل سائڈ پہ بھی بڑی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اور سول سائڈ پہ جو لوگوں کے کمرشل رائٹ ہیں اس حوالے سے بھی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ. اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے یا ہوگا فیوچر میں کہ جو کئی سال دیکھیں سر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو سنجیدہ حلقے ہیں اور جو ارباب اختیار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی چاہیے. جو لوگ مقدمات جو ڈس اپوائنٹ ہیں سوسائٹی سے، خاص طور پہ جوڈیشل سسٹم سے، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ADR کا جو لا ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا، اس کے اوپر ایک کمپریہنسو لیجسلیشن ہونی چاہیے.
اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ان کے لیے ADR کا راستہ کھولنا چاہیے، اور ایز ارلی ایز پاسبل when کی سچویشن میں ان کے فیصلے ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ اپلیٹ اتھارٹی کے پاس جو ہے جو مقدمات آپ دیکھیں کہ سول کورٹ میں حکومت مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر کئی سال وہاں، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہائی کورٹ، پھر کئی سال وہاں پینڈنسی رہتی ہے، اور پھر سپریم کورٹ میں کئی دہائیاں وہاں کیس پینڈنگ رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ADR کا راستہ کھولنا چاہیے تاکہ وہ فوری ان کے لٹیگیشن سب ختم ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ والے ملک میں انڈیا میں پنچایت ایکٹ جو ہے آج بھی وہاں مروج ہے، اور وہاں پنچایت ایکٹ میں جو فیصلے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف لوگ اپیل نہیں کرتے اور وہیں لٹیگیشن ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے یہاں ایک ملٹیپل لٹیگیشن جو ہے وہ اس کو رواج دیا ہوا ہے، اور کئی سال کئی دہائیاں جو ہے مقدمے زیر سماعت رہتے ہیں، اور لوگ پھر اس سسٹم سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں، آپ پوری دنیا کے انقلاب پڑھیں، کوئی انقلاب جو ہے افلاس اور بھوک کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر انقلاب کے پیچھے انصاف کی عدم فراہمی تھی، اور پوری دنیا کے جو ویسٹرن سوسائٹی جو ہے اس کا بلیف بھی انصاف کے اوپر اتنا اسٹرانگ ہے۔ ہمیں تو حکم ہے یا ایھا الذین کونوا قوامین بالقسط، تو ان کا ایون جو ویسٹرن ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا بلیو اتنا اسٹرانگ تھا کہ ونسٹن چرچل کے وہ الفاظ جنگ عظیم دوم میں اس نے کہا کہ اگر جب جنگ بالکل سر پہ تھی اور فوجیں لنڈن کے اندر داخل تقریباً ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا جی آ گئی فوجیں جناب، تو انہوں نے کہا جی کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو اس جرنیل نے کہا کہ سر عدالتوں کا جنگ سے کیا لینا دینا؟ تو انہوں نے کہا جی اگر میرے سوسائٹی کے اندر، میرے معاشرے کے اندر انصاف ہو رہا ہے، میری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، تو میرے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بلیف تھا اسٹرانگ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں قرآن کریم میں، فرقان حمید میں سب سے زیادہ عدل کا حکم ہے، اور حضرت علی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جو قاضی ہے وہ ایک حسرت کرے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ میں نے دو لوگوں کے درمیان ایک روٹی کے ٹکڑے کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ یہ اتنا مشکل اور کٹھن کام ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ اس اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے کیسے بے انصافی کریں۔ میں وہی دیکھتا ہوں کہ جب اوتھ لیا جاتا ہے تو اوتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کی حفاظت کریں گے، اور فوراً سب سے بڑا کام وہی کیا جاتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جی دیکھیں جو اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتے ہیں، جو بے انصافی کرتے ہیں، آپ یقین رکھیں اس دنیا میں اگر نہیں تو قیامت کے دن ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے مجھ سے زیادہ مرتبہ پڑھی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور 2 قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں، جو اپنے حلف کی روگردانی کرتے ہیں، جو ظلم کا حصہ بنتے ہیں، جو کمزور اور مضبوط اور طاقتور کے درمیان بیلنس فیصلے نہیں کرتے، ان کو یہ فیس کرنا پڑے گا، ان کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ بالکل۔ اچھا، عدالتوں کی تقسیم کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے بڑا اچھا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ پہلے تو اس مسئلے کو بریف کر دیں کہ یہ ہے کیا، پھر اور اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ 2007 کی تحریک کے بعد ایک لاہور بار ایسوسی ایشن، چونکہ میں سمجھتا ہوں میٹروپولیٹن سٹیز میں دنیا کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے، اس کے 50,000 کے قریب ممبرز ہیں، تو ہمیشہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں چلنے والی کوئی بھی تحریک، وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے ہو، وہ رول آف لا یا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہو، ہمیشہ اس نے کامیابی کے زینے لاہور سے چلا۔ تو یہ کچھ طبقات کے اندر ایک خوف تھا کہ ان کو سکیٹرڈ کیا جائے، وکلا کو تقسیم کیا جائے، جگہ جگہ پہ ان کو 30 40 کلومیٹر میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ تو اس سازش اور گہری سوچ کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا، اور رائیونڈ میں، شالیمار میں، ماڈل ٹاؤن میں، مختلف جگہ پہ کورٹس جو ہے نا وہ ان کا وہ بنا دی، اور تاکہ وہ وکلا جو ہے وہ ان کو مختلف جگہ پہ تقسیم کیا جا سکے۔ تو یہ پہلے 2016 میں بھی ہوا تھا، پھر 18-19 میں بھی ہوا تھا۔ ونس اگین یہ تیسرا حملہ ہے وکلا کی یونٹی کے اوپر، اور کچھ ناقابل اندیش جو ہیں وہ اپنی محض اپنے ذاتی لالچ کی خاطر اپنی بار اور اپنی یونٹی جو ہے، اپنی ماں کے سر سے چادر کھینچنے والی بات ہے، بار جس کو ماں کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وکلا کو تقسیم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے تو الحمدللہ سر پہلے دن سے ہی اس بات کے اوپر فوکس رکھا
کہ یہ عدلیہ کی تقسیم نہیں ہے، یہ ہمارے وکلا کی تقسیم کا ایک سازش ہے، ہم نے بھانپ لیا اس کو. تو باقی جو دیکھیں سر، یہ وائبل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا میں میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں ان میں عدالتیں ایک جگہ پہ ہوتی ہیں. آپ کراچی کی مثال لے لیں، 4 اضلاع کی عدالتیں ایک جگہ پہ ہیں. اسلام آباد میں 2 اضلاع کی عدالتیں ایک جگہ پہ ہیں. ہمارے ساتھ والے ملک انڈیا میں آپ دیکھیں کہ چندی گڑھ میں 2 صوبوں ہریانہ اور پنجاب کی عدالتیں ہائی کورٹ ایک جگہ پہ، کورٹس ایک کمپلیکس کے. تو دیکھیں سر، اس کے اندر وزڈم کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے کہ میٹروپولیٹن جتنے سٹیز ہوتے ہیں اس میں چونکہ ٹریفک کا رش ہوتا ہے، تو وکیل کا جو وقت ٹریفک میں روڈ کے اوپر ضائع ہوگا وہ بیسیکلی لیٹیگنٹ کا وقت ہے. اور لیٹیگنٹ کا وقت جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے افیکٹ کرے گا جوڈیشل ورک. کورٹ ویٹ کرے گی جب تک وہ وکیل صاحب نہیں آئیں گے کہ اس میں آ کے اسسٹنس نہیں دیں گے. تو اس میں ایک کلسٹر کے اندر وہ 4 کیسز میں جا سکتا ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہوگی اس میں سارے دن میں کسی ایک مقدمے میں بھی نہیں جا سکے گا. یہ تجویز رکھی گئی جی، یہ تجویز جی ہم نے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھی. 8 مرتبہ ان کے سامنے گوش گزار کی، سابقہ اور موجودہ چیف جسٹس صاحب کو بتائی، سینئر ججز کو بتائی، جو اسی کمیٹی کے ججز ان کو بتائی. سب ہماری بات سے متفق بھی ہیں، لیکن کسی ضد اور سازش کے تحت جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا رہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور تاریخ سر کسی کو معاف نہیں کرتی، اور تاریخ میں بزدلوں کا اور غداروں کا اور تاریخ میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جو اپنے ملک کے ساتھ خود سے کھلواڑ کرتے ہیں، جو اپنے آئین کو کمپرومائز کرتے ہیں. اور ہمیشہ تاریخ نے بہادروں کو، جرأت مندوں کو یاد رکھا، ان کو سنہری حروف سے لکھا اور ان کے بارے میں ہمیشہ یادگار چیزیں چھوڑی جو ہمیشہ ہسٹری کا اثاثہ بنے اور قوموں کے لیے سر مشعل راہ بھی بنے. کافی عرصے سے اسٹرائک بھی چل رہی ہے اسی عدالتوں کی تقسیم کے اوپر، تو نیکسٹ ابھی تک کوئی ہمیں اس کا فیصلہ نظر نہیں آ رہا. کوئی نہیں سر، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ زندگی میں جود مسلسل جو ہے یہ انسانوں کے حصے میں ہی آتی ہے اور انسانوں نے کرنا ہوتا ہے. سر دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں 950 سال تبلیغ کی، چند لوگوں کو مسلمان کر سکے. اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشکلات برداشت کی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. ہم نے سر اس دنیا داری میں جب ان کے ہم پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، تو ہم نے اس دنیا داری چھوٹی موٹی کے لیے آپ دیکھیں ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، ایک سٹرگل مسلسل کر رہے ہیں، ایک کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہ کچھ طاقتیں جو ہیں وہ انا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ فتح اور عزت جو ہے، جو حق پہ ہوں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ فتح دیتا ہے. یزید جنگ جیت کے بھی سر ہار گیا، اور شہدائے کربلا جو ہیں آج بھی سر دنیا کی تاریخ میں زندہ ہیں، اور ان کا انکار آج بھی جو ہے وہ اسی طرح سے زندہ ہے. تو کبھی کسی نے مثال یزید کی نہیں دی، ہمیشہ لوگوں نے مثال حسین علیہ السلام کی دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے، کوئی افسوس بھی نہیں ہے، اور شکر الحمدللہ کوئی خوف بھی نہیں ہے اور کوئی لالچ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو تھوڑا سا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 سال کا دیا ہے. اب یقین کریں پوری زندگی بھی اس پہ لگانی پڑے تو میرا خیال ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اپنے وکلا کے لیے جنہوں نے ہمیں عزت اور وقار سے نوازا، ہمیں اپنے سر پہ بٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، ہمیں عزت بخشی، ہمیں وقار بخشا، مجھ جیسے نامعلوم کو شناخت دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی بات ہے، میں کوئی بہت بڑی قربانی نہیں دے رہا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا حق ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کی ول کے مطابق کام کروں. جو ان کی خواہش ہو، بے شک اس کے لیے مجھے کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے، بے شک کوئی بھی قربانی دینا پڑے. اور بار اور بینچ کی جو دوری ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی، اور ججز کے جو لہجے ہیں نا وکلاء کے ساتھ وہ بھی تلخ ہوتے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ میں جونیئر ہوں، 6 مہینے پہلے اور سین تھا، آج ہمیں اور سین نظر آتے ہیں. اس کے اثرات ملک پر کیا ہوں گے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں سر دیکھیں جوڈیشری کا اور وکلا کا ساس بہو والا ریلیشن ہے. ایک ہی گھر کے اندر رہنا ہے. صبح سے بہو لگتی ہے، شام تک میں ساس کو فتح کر لوں گی، اور ساس کوشش کرتی ہے صبح تک میں بہو کو فتح کر لیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یہ بڑے لوگ آئے 47 سے لے کر، بڑے بڑے طاقت، بڑے بڑے تالے ازما چیف جسٹس بھی آئے، بڑے بڑے آمروں کے سپورٹڈ چیف جسٹس بھی آئے، پی سی او کے تحت حلف لینے والے بھی آئے، LFO کو
एक्नॉलेज करने वाले लोग भी हैं, सबको जानते हैं सर, तारीख सबको जानती है। वकला ने सर हमेशा शीशा फैलाई दीवार की तरह हक सच के लिए खड़े रहे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो दूरी है मैं समझता हूँ ये कुछ ताकतों की वजह से पैदा की गई है। हमेशा मैं समझता हूँ वकला ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये जुडिशरी को सोचना चाहिए, इस बात के ऊपर देखना चाहिए कि अगर सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों की नजराने पेश किए हैं इस अदलिया की आज़ादी के लिए, तो उनको भी अपना रोल जो है मस्बत रखना चाहिए। हमें कोई भी बात मनवाने के लिए, चाहे आम लोग हों, हत्ता कि वकला भी, हमें एक जत्था इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब काफ़ी लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। ये सिलसिला चलता रहेगा या इसके ऊपर? नहीं सर, मैं इसको बिल्कुल किसी तोड़ फोड़ को मैं तो पसंद नहीं करता। आपको पता है 2024-15 जनवरी के बाद आपने देखा होगा कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, हमने कोई गमला भी नहीं तोड़ा, एजिटेशन भी हुई, जुलूस भी निकले, जलसे भी हुए, रैलियां भी निकली, लेकिन हम पुरअमन रहे। लेकिन एक पुरअमन एक वकला जिनका राइट है, बुनियादी हक है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात झूठे दायर किए गए, उनको जेलों के अंदर फेंका गया। तो ये जुडिशरी जो है, किसी के कहने पे अगर कुछ लोग जुडिशरी में से ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है, ये अदारे की मजबूती और वकार के लिए अच्छा नहीं है। ये कभी भी सर, ये अल्टीमेटली इस तमाम जजेस ने वापस बाहर में आना सर। तो हर किसी ने बीज बोना है, वो कौन सा बीज बोना चाहता है? वो नफ़रत का बीज बो के वापस आना चाहता है, वो मोहब्बत का बीज बो के आना चाहता है। तो ये सब के हाथ में उनकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त है, वो उसको कैसे आगे लेके चलना चाहते हैं। सर इस चीज़ को क्लियर करें कि आम मुआशरे का जो कॉन्सेप्ट है इस वक्त वो ये है कि अदालतों के अंदर लोकल सियासत इन्वॉल्व है और इंतहाई बड़े लेवल पर है। क्या ये बात हकीकत है? सर मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अब जो है लोकल पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है बार एसोसिएशन के अंदर, जो कभी नहीं हुआ करती थी। और बार एसोसिएशन को इंडिपेंडेंटली जो है वो अब काम करने से सम टाइम मुश्किलात भी आती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की ज़ात का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं किसी सियासी जमात से ना मेरा को पहले तलब था और ना मेरा को आज को तलब है, और हमेशा बार की बात की है, बार की इंडिपेंडेंस के लिए और बार के एजेंडे के ऊपर काम किया है। किसी सियासी जमात का एजेंडा ना हमारी जेब में कभी हुआ मेरी में, और ना मैंने कभी किसी की पॉलिटिकल जमात को। आपने देखा पिछले रजीम में और उससे पिछले रजीम में जो बार का फोरम है एक ख़ास सियासी जमात को दे दिया गया, और वो बार के फोरम को यूज़ और मिस यूज़ करते रहे, और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग आके बार में फंडिंग करते रहे वकला को यूज़ और मिस यूज़ करने के लिए। इस साल आपने देखें कि आपके फोरम के ऊपर हमने किसी पॉलिटिकल जमात जो है उसको कोई अलाउ नहीं किया कि वो आके बार के फोरम पे इस तरह के इंटरफेरेंस करें। और हमने कोशिश की कि जो भी करें हम अपने घर में अपने वकला के ज़रिए, अपने बड़ों के ज़रिए, अपने बुज़ुर्गों के ज़रिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, अपने नौजवानों को इन्वॉल्व रखें। YLF के इलेक्शन को हमने अभी अनाउंस किया, तो बार की वेलफेयर के भी आपके सामने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सर, जब तक मैं बार का नुमाइंदा हूँ बतौर वकील, तो मैं तो किसी पॉलिटिकल जमात को किसी तौर पे अलाउ नहीं करूँगा कि वो बार के फोरम के अंदर जो है इंटरफेरेंस करें। सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग है, ये लोकल सियासत को खुश करने के लिए सर मैं उसको बिल्कुल भी जो है वो समझता हूँ कि इट इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ जस्टिस। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, हमें भी यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अगर बराक ओबामा का 2 मरतबा का ओथ टेकिंग सेरेमनी देखी हो टीवी के ऊपर, तो जब उनकी चीफ जस्टिस ने आके ओथ लिया तो उनके चेहरे के ऊपर कैमरा भी नहीं मारा गया। सर पूरी दुनिया में मरवजा असूल है, judges are not supposed to even watch the television, even they are not supposed to read newspapers, ताकि वो इसी बात से इन्फ्लुएंस ना हो। A judge has to be a judge, और उसको इस तरह से देखना है कि जैसे वो दोनों के दरमियान इंसाफ करे, तो कोई चीज़ उसको अफेक्ट ना कर रही हो, इम्प्रेस ना कर रही हो, ताकि वो कोई बेइंसाफ़ी ना उससे हो जाए। ये भी हमारे आम लोग अक्सर पूछते भी हैं, मुआशरे में ये कॉन्सेप्ट भी है कि जैसे ही कोई वकील किसी ओहदे पे जाके बैठते हैं, फिर उनकी डीलें चलती हैं जजों के साथ, बैक हैंड पे वो मामला तय होते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? सर हमें तो इस तरह का ना मौका मिला है, पहले दिन से ही जंग में और मुसलसल जोधे मुसलसल में हैं,
نہ ہمیں ہمارے ساتھ کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے، اور 24 سال کی وکالت میں کسی سے نہیں کی، اور نہ ہی اللہ کے کرم سے ہم نے کسی سے بات کی۔ تو سننے میں ہمیں بھی آتا ہے، چیزیں آتی ہیں۔ اب تو میرے خیال میں وکلا سے شاید کسی جج کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وکلا اور ججز کے درمیان ایک خلیج اتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں سے ڈائریکٹلی جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کی چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ہر روز یہاں انفارمیشن ایسی خوفناک ملتی ہے کہ وہ شاید میڈیا کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی جوڈیشری ہمارا انسٹیٹیوشن ہے اور ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اس حوالے سے کوئی بات کریں، لیکن بڑی خوفناک حقائق ہر روز علم میں آتے ہیں۔ میں بینگ پریزیڈنٹ آف لاہور بار ایسوسیشن، میں فرسٹ انفارمنٹ ہوں اس شہر کا، اور جتنی انفارمیشن فرسٹ ہینڈ میرے پاس ہوتی ہے ہر ادارے کے حوالے سے شاید کم لوگوں کے پاس ہو۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے انتہائی قیمتی وقت کا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔